حجت الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی شخصیت علماء حقہ میں بلند پایا مقام رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مبلغ اسلام تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم طوس صوبہ خراسان ایران میں حاصل کی۔ اس کے بعد نیشا پور ایران کا قصد کیا، جہاں امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ جوینی قدس سرہ نورانی سے اکتسابی علم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی مختلف علوم حاصل کرنے، انہیں پھیلانے اور امت مسلمہ کی اصلاح میں گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دینی خدمات پیش کر کے جن شعبہ جات میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے چند کا مختصر جائزہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور فلسفہ اور اقلیت پسندی کا دور تھا۔ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں دین و مذہب کی خدمت کے لیے آپ نے درس و تدریس کا انتخاب فرمایا اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے شاگردان رشید تیار فرمائے۔ شروع میں بغداد مدرسہ نظامیہ اور نیشا پور میں تدریس فرمائی، اور پھر اپنے علاقہ طوس میں مدرسہ قائم فرمایا، جس سے تا دم آخر وابستہ رہے۔ کثیر طلباء نے آپ سے اکتسابی فیض کیا۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں سے قاضی ابو نصر احمد بن عبداللہ، ابو الفتح احمد بن علی، ابو منصور محمد بن اسماعیل، امام ابو سعید محمد بن یحییٰ نیشا پوری وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ دینی خدمت کے لیے آپ نے تدریس کے ساتھ جس طرح توجہ فرمائی وہ تصنیف ہے۔ آپ نے بہت تھوڑے عرصہ میں کثیر کتب عقائد، فقہ، اصول فقہ اور تصوف وغیرہ کے موضوعات پر تالیف فرمائی۔ آپ کی تالیفات سے امت آج تک مستفیض ہو رہی ہے۔ بالخصوص علم تصوف اور علم الاخلاق پر آپ کی کتاب احیاء علوم الدین، جس کو اختصار کے پیش نظر احیاء العلوم کہا جاتا ہے، مشہور زمانہ ہے۔ اس کی تعریف ہر زمانے کے علماء کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کی سینکڑوں کتب میں سے المنقذ من الضلال، کیمیائے سعادت، اربعین، الاقتصاد فی الاعتقاد، ایھا الولد، منہاج العارفین، منہاج العابدین وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ آپ نے جہاں تصنیف و تدریس کے ذریعے صاحبان علم افراد تیار فرمائے، وہیں آپ نے لوگوں کی عملی تربیت اور تزکیہ نفس یعنی باطن کی صفائی کا بھی اہتمام فرمایا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے قائم کردہ مدرسہ کے ساتھ ایک خانقاہ بھی قائم فرمائی، جس میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا، ذکر و افکار کی محافل منعقد کی جاتی، واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا، جس سے لوگ اپنے باطل کی اصلاح کرتے اور فکر آخرت حاصل کرتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔